الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آج سے انشاءاللہ تعالی ماہ شعبان مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو مہینہ شروع ہوگا وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج سے ہر منگل کو، جب تک بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کچھ شب برات کے بارے میں اور اس کے بعد پھر ماہ رمضان کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں بیان کی جائیں، تاکہ ہمیں اس آنے والی رات کی اہمیت معلوم ہو اور رمضان شریف کی قدر و قیمت ہمارے دل میں پیدا ہو۔ اور حیات المسلمین میں 2 روح باقی ہیں، 24ویں اور 25ویں، وہ انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا انشاءاللہ ان کی تشریح بیان کی جائے گی۔ ماہ رجب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کی روشنی میں یہ دعا ثابت ہے جو رجب کا چاند نظر آنے پر آپ سے منقول ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دیجیے، یعنی ماہ رمضان بھی ہمیں نصیب فرما۔ لہذا حضور کے اتباع میں ہمیں یہ دعا کر لینی چاہیے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کا کتنا شوق ہوتا تھا کہ رجب کا چاند نظر آنے پر ہی آپ دعا فرما لیا کرتے تھے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان بڑی برکتوں، مغفرتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی بھی ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے اور اس ماہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے مبارک رات دن پھر کہاں، اور رمضان شریف سے پہلے شعبان کا مہینہ بھی دراصل رمضان شریف کی تیاری کے لیے ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک نے ایک مبارک رات رکھی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جس کے بڑے فضائل ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ منگل کو ہوگی۔ لیکن اسی کے متعلق چند باتیں ایسی ہیں جو بہت اہم اور ضروری ہیں۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال میں 5 راتیں ایسی ہیں، سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان راتوں میں عبادت کرے اور عبادت کے ذریعے ان کو زندہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، جس میں سے ایک 8 ذی الحجہ کی رات اور دوسری عرفے کی رات یعنی 9 ذی الحجہ کی رات اور تیسرے بقرعید کی شب اور ایک عید الفطر کی رات اور ایک شب برات، شعبان کی 15 تاریخ کی رات۔ تو یہ ہے 5 راتیں سال میں جو اللہ پاک کا خصوصی انعام ہے، اور ان راتوں میں عبادت کرنے کو جو کہ نفل کے درجے میں ہے، ان کا یہ ثواب رکھا ہے کہ جو ان راتوں میں جاگے گا اور عبادت کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک ایسی ہی دوسری روایت بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے باقی سب کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں 2 آدمی اس رات سے محروم بیان ہوئے ہیں کہ 2 آدمی ایسے بد نصیب ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، ایک شرک کرنے والا اور ایک کینہ رکھنے والا۔ تو یہ کینہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ گناہ بہت عام ہے اور بہت سے مسلمان مرد، بہت سی مسلمان عورتیں اس گناہ میں مبتلا رہتی ہیں، جبکہ اس سے بچنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ رحمت و مغفرت کی اس گھٹاؤں کی رات میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی اس گناہ کا نقصان معاشرت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، حسد ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، قطع تعلقی پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے حسد جلن کا گناہ وجود میں آتا ہے، یہاں تک کہ قطع تعلقی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ایک نہیں 10 گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور جو گناہ اور بھی بہت سے گناہوں کا ذریعہ ہو اور بہت زیادہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد اپنی اپنی اصلاح ہے، لہذا دین صرف عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، دین کا بہت بڑا حصہ گناہوں سے بچنے کا بھی ہے۔ اور پھر گناہ بھی 2 قسم کے ہیں، ظاہر کے گناہ بھی ہیں، باطن کے گناہ بھی ہیں۔ ظاہر گناہ سے تو بچنا ہی چاہیے کیونکہ وہ تو سبھی کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن باطن کے گناہ جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی ان سے بچنا ہی بہت ضروری ہے، اور اس کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، یعنی عام دینداروں کو بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بعض دیندار مرد ہوتے ہیں، بعض دیندار عورتیں ہوتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، کینہ ان کے دل میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک، ہم بڑے متقی ہیں، لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ بڑے گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے باطن کے گناہوں سے اور زیادہ بچنا ضروری ہے، کیونکہ ایک تو آدمی انہیں گناہ نہیں سمجھتا، پھر ان کا نقصان بہت زیادہ ہے، ظاہر گناہوں سے زیادہ باطنی گناہوں کا نقصان ہوتا ہے اور عذاب اور وبال ہوتا ہے۔
تو ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے کینہ اور بغض. یہ دونوں الگ الگ گناہ ہیں. کینہ اور بغض اسے کہتے ہیں کہ جب کسی کی کسی سے رنجش ہو جاتی ہے، اور جب کسی مسلمان کی دوسرے مسلمان سے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے بھی ہو جائے، تو اس سے اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے. اور اگر نفرت تک ہی آدمی کی طبیعت میں رہے تو یہ تو انسان کی فطرت ہے. جب اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کو تو وہ برا ہی لگتا ہے. جیسے کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے. تو یہ اچھا لگنا یہ ایک فطری تقاضا ہے انسان کا. ایسی کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا، برا بھلا کہے گا، اس کو بے آبروئی کرے گا تو اس سے دل کے اندر نفرت تو ہوتی ہے. یہاں تک تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ تو طبعی اثر ہے، فطری اثر ہے، غیر اختیاری اثر ہوتا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آدمی آگے بڑھتا ہے. پھر اپنے اختیار سے آدمی جس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور جس نے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے آدمی، یا اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو اس نقصان پہنچانے کی بنا پر پھر آدمی اس کا برا چاہنے لگتا ہے. دل میں منصوبے بناتا ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو، اس کی بے عزتی ہو، وہ کسی طرح ذل و خوار ہو، وہ کسی سے گرفتار ہو، کسی حادثے سے شکار ہو. اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا بڑا دل باغ باغ ہوتا ہے. وہ اچانک کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. کہتا ہے مجھے بڑا ستایا تھا، اس نے دیکھا جیسا کیا تھا ویسا سامنے آ گیا. تو یہ جو اپنے اختیار سے دوسرے مسلمان کی برائی چاہنا ہے اور اس کے برا ہونے پر دل کا خوش ہونا، اسے کہتے ہیں بغض اور کینہ. حکم یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تو اگر اس نے تمہارا مال دبایا تو اپنا مال جیسے تم کو جائز طریقے سے تم حاصل کر سکتے ہو اپنا مال حاصل کر لو، یا اس نے تمہیں مارا پیٹا ہے تو اس سے اتنا ہی بدلہ تم لے سکتے ہو. بس جتنا اتنا ستایا اتنا آپ کو بھی ستانے کا حق ہے. اگر تم بدلہ لو اور اس میں زیادتی کرو گے تو جتنی زیادتی تمہاری ہوگی اس میں تمہاری پکڑ ہے، جتنے اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس میں اس کی پکڑ ہے. تو آپ یا تو اس سے بدلہ لے لو، مال لیا ہے تو جیسے کیسے تو اس سے اپنا مال حاصل کر لو اور پھر معاملہ ختم کرو، یا پھر دوسرا صورت یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے معاف کر دو. تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس کی بڑی فضیلت ہے. جو معاف کر دے گا، اصلاح کر لے گا، معاملہ درگزر کر دے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو معاف کرنا تو اعلیٰ درجہ ہے، معاف کرنا تو اعلیٰ درجہ ہے. بدلہ لینا بالکل جائز ہے، لیکن بدلے سے زیادہ بدلہ لینا یہ ہماری طرف سے زیادتی ہوگی جس سے ہماری پکڑے. لیکن آدمی بدلہ بھی نہ لے، معاف بھی نہ کرے اور اس کے خلاف اپنے دل میں طرح طرح کے اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے، یہ غلط ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. اسے کہتے ہیں کینہ، اور اس سے بچنے کے بڑے فضائل ہیں. جیسے اس کینے کو دل میں رکھنے سے اور بغض دل میں رکھنے سے بڑے بڑے گناہوں کے اندر آدمی مبتلا ہوتا ہے اور معاشرتی وبال میں گرفتار ہوتا ہے اور طرح طرح کے گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں. اس سے بچنے کا یہ بڑا ثواب ہے. ایک حدیث میں ایک عجیب و غریب واقعہ آیا ہے اس گناہ سے بچنے کی فضیلت میں. اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنا یہ اس گناہ سے بچنا کتنا زبردست باعث اجر ہے، باعث فضیلت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے ایک اعلان فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے ابھی ایک شخص آئے گا اس کو دیکھ لے. جب آپ نے اعلان کیا تو ہم انتظار کرنے دیں کون سا ہے باتیں.
تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک صحابی تشریف لائے جو انصاری تھے، اور اس حالت میں آئے کہ تازہ تازہ وضو کر کے آئے تھے اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے جوتا بھی اپنے الٹے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، جیسا کہ اسلامی طریقہ ہے کہ جب بھی آدمی جوتا لے تو الٹے ہاتھ میں رکھے، کتاب لے تو دائیں ہاتھ میں لے، دائیں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے، بائیں ہاتھ برے کاموں کے لیے ہے، جوتا اٹھانا بائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے، کتاب وغیرہ اور کوئی نعمت دائیں ہاتھ سے لینی چاہیے، رکھنی چاہیے۔ اور وہ آ کر کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے، اور پھر جب مجلس برخاست ہو گئی تو جیسے اور صحابہ کرام چلے گئے وہ بھی چلے گئے، تو ہم سب نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ ہے جن کے بارے میں حضور نے جنتی ہونے کی اور جنتی آدمی کے دیکھنے کی بشارت دی۔ دوسرے دن پھر حضور کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے، دوسرے دن میں آپ نے اعلان فرمایا کہ ابھی ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے، جو بھی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے دیکھ لے، اور کما قال۔ اب ہم پھر متوجہ ہوئے کہ دیکھیں آج کون سا ہے باتیں جن کے حق میں حضور کی یہ بشارت ہوگی کہ وہ جنتی ہیں۔ تو یہ خدا کی شان، جو کل آئے تھے وہی آج بھی آئے، اور جس طرح کل آئے تھے اسی طرح آج بھی آئے۔ پھر تیسرے دن ہم مجلس میں بیٹھے اور پھر حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا جو وہ جنتی ہے، جو چاہے اس کو دیکھ لے۔ تو پھر ہم منتظر ہوئے کہ کون سا ہے باتیں، تو تیسرے دن بھی وہی صاحب تشریف لائے جو پہلے دن آئے تھے، اور اسی طرح آئے جیسے پہلے دن آئے تھے۔ تو 3 دن تک حضور نے اب الگ الگ مجلسوں میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور فرمایا جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اسے دیکھ لے کہ جنتی کیسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو جب تیسرے دن مجلس برخاست ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبادت گزار صحابہ کرام میں مشہور ہیں، یعنی یہ صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی الگ الگ شانیں بنائی ہیں، کسی پہ عبادت کا غلبہ تھا، کسی میں صدیق ہونے کا غلبہ تھا، کسی میں فاروق ہونے کا غلبہ تھا، کسی میں قضا کے اندر مہارت ہونے کا غلبہ تھا، کسی میں تفقہ کا غلبہ تھا۔ یہ حضور کی صحبت کا فیض تھا، جو کسی پہ کوئی سرنگ چڑھ گیا، کسی پہ کوئی سرنگ چڑھ گیا، تھے سارے حضور کے صحابی، اور سب کے سب کیا کہتے ہیں اصحابی کا نجوم کا مصداق تھے کہ جس کے بھی پیچھے چلو جنت میں چلے جاؤ، اصحابی کا نجوم۔ تو ان میں عبادت کا غلبہ تھا، بہت عبادت کیا کرتے تھے یہ، تو یہ ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور ان سے ایک بہانہ کیا اور کہا جی میرے والد صاحب سے کچھ کھٹپٹ ہو گئی ہے، اور میں نے 3 دن تک گھر نہ جانے کی قسم کھا لی ہے، لہذا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 3 دن آپ کے گھر رہ لوں اور اپنی قسم پوری کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں، آپ کے گھر آ جاؤ۔ لیکن اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ 3 دن تک حضور نے الگ الگ دنوں میں الگ الگ مجلس میں ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، تو میں ان کا عمل دیکھوں ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، تاکہ میں بھی وہ عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرما دے کہ ہم جب یہ باتیں سنیں تو ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اگر کینہ ہے تو کینہ کو دور کر لیں، بغض ہے تو اس کو دفع کر لیں، حسد ہے تو اس کو دور کر لیں، اور کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پالیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو اصل مقصد ان کا یہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اپنے بیٹھک میں ان کو بٹھا لیا اور ٹھہرا دیا، اور وہ ان کے مہمان بن گئے۔ 3 دن تک یہ ان کی نقل و حرکت دیکھتے رہے کہ دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں کیا کرتے ہیں، خاص طور سے رات کی عبادت انہوں نے ان کی دیکھنا شروع کی۔ تو فرماتے ہیں 3 رات میں ان کے ساتھ رہا، اور جس کمرے میں میں آرام کرتا تھا وہ بھی اسی کمرے میں آرام کرتے تھے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ تو تہجد پڑھنے کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے، جبکہ حضور کے زمانے میں تو
حضور اور صحابہ کرام عام طور پر تہجد پڑھا کرتے تھے، اور یہ تھا اولیاء اللہ کے خاص معمولات میں سے. لیکن یہ صحابی جو تھے یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا 3 دن تک رات کو تہجد میں بھی نہیں اٹھتے تھے. بس یہ ضرور تھا کہ جب یہ رات کو ان کی آنکھ کھلتی تھی اور کروٹ لیتے تھے تو لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے تھے. اس سے بھی تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، اور اس کے بھی بڑا ثواب ہے اور بڑا اجر ہے. حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو بس لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے، فجر کی اذان پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور کامل اور سنت کے مطابق وضو کرتے تھے. رات کا تو میں نے یہ عمل دیکھا ان کا. دن بھر وہ اپنے باغ میں کام کرتے تھے، نماز کے وقت نماز پڑھتے تھے. اور ایک بات 3 دن میں یہ میں نے دیکھی کہ فضول بات نہیں کرتے تھے، بیکار بات نہیں کرتے تھے. جب بات کرتے تھے کام کی بات کرتے تھے اور نہیں خاموش رہتے تھے. یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھو. یہ مرض ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا کہ ہماری زبان بے لگام ہے. ہم بس فضول اور لایانی باتیں کرنے کے عادی بنے ہوئے ہیں، جس کے اندر اور بھی بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ورنہ یہ گناہ تو کہیں نہیں گیا کہ فضول باتیں کر رہے ہیں، بیکار باتیں کر رہے ہیں. اور فضول کاموں میں، فضول باتوں میں یہ موبائل کا ہی بڑا دخل ہے کہ یہ بھی آدمی کو بقدر ضرورت بوقت ضرورت رابطہ کرنے کے لیے ہے یہ. لیکن اب یہ کھلونا بنا ہوا ہے، جس کے بعد دیکھو بس وہ اس میں کھیل رہا ہے اس کے اندر، اور قیمتی وقت اس میں ضائع کر رہا ہے. ارے بھائی تو رابطہ کرنے کے لیے بقدر ضرورت استعمال کرنا چاہیے، یا کوئی کام کی بات اس میں محفوظ کرنی ہو محفوظ کر لو. کسی کو اطلاع دینی ہے اطلاع دے دو، کسی کو پیغام دینا ہے پیغام. مگر لایانی استعمال اس کا بہت زیادہ ہے، بیکار و فضول استعمال حد سے زیادہ ہے اس کا. اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے، اور اس سے فضول اور لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس سے بہتر ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے. تو ایک بات ان کے اس واقعے میں یہ ہے کہ وہ فضول بات نہیں کرتے تھے، بیکار بات نہیں کرتے تھے، بس کام کی بات کرتے، ورنہ بس خاموش رہتے تھے اپنے کام سے کام. صوفیاء کرام کا مقولہ ہے کہ دل بیار دست بکار، دل بیار دست بکار. دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا کے رکھو اور ہاتھ کو کام میں لگا کے رکھو. اگر کسی کو یہ دولت نصیب ہو جائے تو اس کے تو ہر کام میں نور ہی نور ہو، خیر ہی خیر ہو. اللہ تعالیٰ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو فضول باتیں کرنا جو ہے وہ تو شیطان کو دعوت دینا ہے، اور پھر اس کے اندر طرح طرح گناہ ہوتے ہیں. اس میں نورانیت کیا، اس میں تو ظلمت ہی ظلمت ہے، کیونکہ گناہ ہے وہ. تو 2 باتیں دیکھی ان سے. ایک تو یہ کہ وہ کام کی بات کرتے تھے، فضول بات نہیں کرتے تھے، اور بہت زیادہ نفل عبادت بھی نہیں کرتے تھے. تو جب 3 دن تک کہتے ہیں میں ان کے پاس رہ لیا، تو تیسرے دن میں نے ساری بات صاف صاف کہہ دی کہ بھئی میری اپنے والد صاحب سے کوئی کھٹ پٹ نہیں ہوئی تھی، کوئی میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا. یہ تو میں نے ایک بہانہ بنایا تھا آپ کے گھر رہنے کا، اور اس لیے 3 دن میں آپ کے پاس اس لیے آ کر رہا کہ آپ کے متعلق میں نے اپنی کانوں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی ہونے کی اور جنتی آدمیوں کو دیکھنے کی بشارت سنی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا عمل دیکھوں کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے آپ کو اتنی بڑی بشارت سے مالا مال فرمایا ہے. اس لیے میں آپ کے بہانہ کر کے آپ کے پاس آیا تھا. مگر بھئی 3 دن میں آپ کے پاس رہا، رات دن میں نے آپ کے معمولات دیکھے، آپ کے اعمال دیکھے، مجھے تو کوئی بڑا عمل آپ کا نظر نہیں آیا. اگر ہے تو بھئی تم مجھے بتا دو تاکہ میں بھی اس کو اختیار کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ بھیا میرے پاس تو اتنا ہی ہے جیسے تم نے دیکھا، یعنی میں اتنا ہی کرتا ہوں جیسے آپ نے مجھے دیکھا ہے، اور کوئی میں اضافی عمل تو نہیں کرتا ہوں. تو میں سلام کر کے چلا. جب تھوڑی دور گیا تو پھر انہوں نے مجھے آواز دی کہ عبداللہ یہاں آؤ. تو میں دوبارہ ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے میرے ظاہر میں دیکھا وہ تو وہی ہے جو میں نے تم سے بتایا، لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں ہے. دوسرے کہ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اس سے مجھے کوئی حسد نہیں ہوتا. خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ نعمت عطا فرمائی. اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی جان یہی تو وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس اعلیٰ مقام پہ پہنچایا ہوا ہے. بہت کم ایسے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں کسی سے کینہ اور حسد نہ ہو. یہ ہے دیکھو فضیلت اس گناہ سے بچنے کی، کہ ان کا دل جو تھا کینے سے پاک تھا.
بغض ان کے دل کے اندر نہیں تھا، اور کسی مسلمان سے ان کو حسد نہیں تھا۔ اب حسد بھی سمجھ لو، حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں آدمی اپنے دل میں کسی مسلمان کی کسی نعمت کے بارے میں اپنے اختیار سے یہ چاہے کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے یا مجھے ملے نہ ملے مگر اس کے پاس نہ رہے، اسے کہتے ہیں حسد۔ اسے کہتے ہیں جلن، کسی کی نعمت دیکھ کر کے، کسی کی عزت دیکھ کر کے، کسی کی طاقت و قوت دیکھ کر کے، کسی کا علم و فضل کو دیکھ کر کے، کسی کے عہدے اور منصب کو دیکھ کر کے، کسی کی عقل اور دانش مندی کو دیکھ کر کے، کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر کے، کسی کے کسی اور وجہ سے آدمی کے دل میں یہ جلن پیدا ہو کہ یہ اس کو اتنا کیوں ملا، اور کسی طرح اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے، اس کا رشتہ ختم ہو جائے، اس کی جو شہرت ہے وہ خاک میں مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی کی نعمت پر جلنا، حسد کرنا اور یہ چاہنا کہ کسی طرح سے اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے، اسے کہتے ہیں حسد۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حسد ایسا ہے جیسے کہ لوہے کے لیے زنگ، جیسے لوہے میں زنگ لگتا ہے تو لوہا گل گل کے ختم ہو جاتا ہے، ایسے آدمی جل جل کے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جس کو جو کچھ دیا ہے وہ تو اس کی قسمت کا ہے۔ ہمارے جلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جلنے سے ہمیں تو تکلیف ہوگی، ہم تو گنہگار ہوں گے، لیکن جو کچھ دوسرے کو ملا ہے وہ تو اسے قسمت کا ملا ہوا ہے۔ جب اللہ پاک نے اس کو دیا ہے تو اس کے بعد رہے گا۔ تو کسی کی نعمت دیکھ کر کے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے، کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر کے جلنا اور حسد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ اس سے اور بھی بڑے بڑے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کینے کے ذریعے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں جن کی مثالیں میں نے ابھی بیان کی، ایسی حسد سے بھی بڑے بڑے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ چند ایک مثالیں میں بتا دیتا ہوں کہ جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے غیبت کرتا ہے، سب سے پہلے اسے غیبت کرتا ہے۔ مثلا مالدار آدمی ہے، اس کی مالداری سے اس کو حسد ہو رہا ہے کہ سب حرام کا ہے اس کے بعد جو کچھ بھی ہے، لوگ تہمت بھی لگا دی اور غیبت بھی کر دی، سب 2 نمبر کماتا ہے یہ۔ بھائی یہ 2 نمبر کمانے کا الزام تم نے کہاں سے لگا دیا؟ تو پہلے غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر تہمت اور الزام اور بہتان لگاتا ہے، تہمت اور بہتان لگانے کے بعد پھر اس کو حقیر سمجھتا ہے، اور اپنے کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے، اور تکبر حرام ہے۔ حسد کی وجہ سے تکبر کرتا ہے یہ، پھر جہاں بیٹھے گا اس کی چغلی کھائے گا، چغلی الگ گناہ ہے، چغلی الگ گناہ ہے۔ اور پھر جب جس کے بارے میں اس کو حسد ہو رہا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے گا تو ان دونوں میں پھر لڑائی ہوگی، یہ الگ مستقل گناہ ہے۔ اور اس لڑائی کے اندر بعض مرتبہ اللہ بچائے آدمی قتل بھی کر دیتا ہے۔ حسد جب آگے بڑھتا ہے تو قتل کی بھی نوبت آتی ہے اس کے اندر، اور قتل کرنا خود حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ پھر آپس میں قطع تعلقی ہو جاتی ہے، وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تو مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، حسد کی وجہ سے آپس میں دشمنی ہو گئی، اس حسد کی وجہ سے تو بھائی بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ یہ خود الگ مستقل گناہ ہے۔ قطع رحمی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، قطع رحمی الگ مستقل گناہ، قطع تعلق الگ گناہ ہے، قطع رحمی الگ گناہ ہے۔ سلام دعا بھی ختم ہو جاتی۔ اب اندازہ کرو نا کتنے سارے گناہ ہو گئے، ایک گناہ سے کتنے سارے گناہ وجود میں آ گئے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ باطن کے گناہ جو ہیں وہ ظاہر گناہوں سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے باطن کی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اپنے باطن میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دل میں کسی سے حسد تو نہیں ہے، کسی سے کینہ بغض تو نہیں ہے، اور حسد سے کے مشابہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ جائز ہے، اسے کہتے ہیں رشک، عربی میں کہتے ہیں غبطہ اور اردو میں کہتے ہیں رشک۔ رشک اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی بہت ہی حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، بڑا بااخلاق ہے، بہت سخی ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، بڑے اخلاق والا ہے وغیرہ، خوبیاں دیکھتا ہے دوسرے کے اندر، اور پھر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے، مجھے بھی دے، یا اللہ اس کی نعمت اس کو مبارک، ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ جیسے کسی کی اولاد بہت ہی نیک ہے،
تو وہ ہر ایک کو رشک آتا ہے. ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد بھی نیک ہو, تو یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ جیسے اس کے اولاد نیک ہے میری بھی اولاد نیک بنا دے. تو یہ دعا بھی جائز اور چاہت بھی جائز, اسے کہتے ہیں رشک, یہ جائز ہے. اور حسد ناجائز ہے, کہ حسد کے معنی ہے کہ اس کی اولاد تو ہو جائے بدماش اور میری اولاد ہو جائے فرما بردار, تو ایسے تو ہونا مشکل ہے. تو یہ ہے بھائی دیکھو کینے سے بچنے کا اور حسد سے بچنے کا فائدہ, کہ ایک تو کینے سے بچا تو گناہ سے بچا. گناہ سے بچنا خود بہت بڑا فائدہ. وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے, ایک نہیں سب گناہوں کے بارے میں ہے یہ, کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ تو حرام اور ناجائز کاموں سے بچ, سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. تو ہر گناہ کے اندر یہ ثواب الگ. ایسی حسد سے جب بچے گا تو دل میں سکون آ جائے گا, دل میں سکون آ جائے گا. اور نہیں تو ہر وقت پریشان, ہر وقت پریشان, ہر وقت پریشان, کیونکہ اس کی ترقی روز بروز ہو رہی اور یہ حسد کی وجہ سے جل رہا ہے, اور جلنے کی وجہ سے گناہوں کے اندر الگ مبتلا ہو رہا ہے جس کے وبال الگ آ رہا ہے. تو بے سکونی, بے چینی, بے قراری اس کے دل میں بھر جائے گی. اور جس کے دل میں حسد نہیں ہوگا اور جس کے دل میں کینہ نہیں ہوگا وہ سکون سے رہے گا, آرام سے رہے گا, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, بلکہ خوش ہوگا. وہ دوسروں کی نعمتیں دے گا اور دوسروں کو اچھی حالت میں دے گا تو اس کا دل خوش ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ان کو اور دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے. اور یہ اپنے ہی پر ہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس پہ راضی رہے گا. جب راضی رہے گا تو سکون میں رہے گا بالکل. انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور حدیث مروی ہے, وہ بھی اسی سلسلے میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس, اگر تم سے ہو سکے تو تم صبح اس حالت میں کرو اور شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی سے کینہ نہ ہو. یعنی تم دن رات اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان سے کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. کان معی فی الجنہ. تو دیکھو یہ حضور کی سنت ہے, یہ کینے سے بچنا اور کسی سے حسد نہ کرنا یہ حضور کی سنت ہے یہ. اور آپ نے یہ فضیلت بیان فرما دی, جس نے مجھ سے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو اس مبارک رات میں جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. اس لیے میں نے یہ سب کچھ بیان کیا کہ بھئی مبارک رات آنے والی ہے. اس رات سے پہلے اپنا اگر کسی کے دل میں کسی سے کینہ ہے, بغض ہے یا حسد ہے تو بھی دور کر لو. دور کرنا بہت آسان ہے. دور یہی کہ بھئی اللہ کے لیے معاف کر دو, بس. معاف کرنا ویسے بھی اعلیٰ درجہ ہے, نہیں تو پھر بدلہ لے لو, معاملے کو ختم کرو. لیکن اپنے دل میں کینہ رکھو اور پھر ہر وقت اس کو پکاتے رہو اور حسد کرو اور اس کی وجہ سے جلتے رہو, اس کا تو نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے, سوائے نقصان کے, سوائے دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے, اور اس میں کچھ نہیں ہے. لہذا ایک تو اپنے سینے کو صاف کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مشرک کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. تو مشرک کے شرک کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی. اللہ کے فضل ہے, اس کا شکر احسان ہے, ہم جو اس وقت یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک جلی سے تو بچایا ہوا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اس کی عنایت ہے. لیکن جو شرک خفی ہے وہ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, کہیں ایسا نہ ہو ہم اس میں مبتلا ہوں. شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری کو, ریاکاری اور دکھاوا, دکھاوے کے لیے, نام و نمود کے لیے, نام روشن کرنے کے لیے, قوم میں برادری میں اپنا نام بلند ہونے کے لیے, خاندان میں, برادری میں, محلے میں, علاقے میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے آدمی کوئی کام کرے, جیسے رفائی کام ہوتے ہیں. میں رفائی کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں گے بھئی یہ تو بڑا خدمت خلق کرنے والا ہے, اور لوگ اس کا واہ واہ کریں اس کی. یا غریبوں کی, فقیروں کی, محتاجوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی
اس لیے خوب مدد کرتا ہے تاکہ محلے میں لوگ کہیں بھئی یہ تو سخی ہے، یہ تو ہمارے زمانے کا حاتم طائی ہے. بس یہ حاتم طائی کا لفظ سننے کے لیے وہ جناب صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اور خیرات کھلاتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے اور جناب لوگوں کو پیسے دیتا ہے تاکہ میرا نام روشن ہو. یہ عبادت اس لیے کرتا ہے تاکہ مجھے عبادت کہا جائے. احادیث میں دو لفظ آتے ہیں عام طور پر، ریا اور سمعہ. ریا اور سمعہ ویسے دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق بھی بیان فرمایا ہے کہ ریاکاری میں تو شروع سے نیت دکھاوے کی ہوتی ہے. اس لیے آدمی عبادت کر رہا ہے، اس لیے آدمی جہاد کر رہا ہے، اس لیے آدمی تبلیغ کر رہا ہے، اس لیے آدمی تعلیم کر رہا ہے، اس لیے آدمی خیرات کر رہا ہے، اس لیے آدمی تقریر کر رہا ہے، اس لیے آدمی قرات کر رہا ہے تاکہ لوگ تعریف کریں. تو شروع میں نیت ہو تو یہ ریاکاری ہے. اور اگر شروع میں نیت تو اللہ کے واسطے کرنے کی ہے، نماز بھی اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہے، جہاد بھی اللہ کے واسطے کر رہا ہے، تبلیغ بھی اللہ کے واسطے کر رہا ہے، صدقہ خیرات بھی واسطے اللہ کر رہا ہے، لیکن کرنے کے بعد پھر اب اندر جوش آتا ہے، اس کے اندر آدمی کو جوش آتا ہے کہ میں نے اتنے سارے نیک کام کیے، کسی سے ذکر تو کروں. اللہ بچائے، اللہ بچائے. تو اب وہ دوستوں میں بیٹھے گا، یاروں میں بیٹھے گا، خاندان میں بیٹھے گا، میں نے فلاں دن یہ کام کیا تھا، میں نے فلاں دن یہ کام کیا تھا. میں تو رات کو تہجد میں 3 بجے اٹھ جاتا ہوں، پھر تہجد پڑھتا ہوں، پھر میں تسبیح پڑھتا ہوں، پھر بھائی اپنے لیے، اپنی قوم برادری کے لیے دعائیں کرتا ہوں. بس مجھے تو اپنا غم نہیں ہے، اپنی قوم کا غم ہے. تو بھائی اس خیر خواہی کی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے، سنانے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو ایسا ہی جیسا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ حضرت نے ایک ریاکاری کا لطیفہ بیان فرمایا. ایک حاجی صاحب جو تھے حج کر کے آئے، تو کوئی ان سے ملنے کے لیے گیا، مبارکبادی دینے کے لیے گیا. تو پہلے زمانے میں وہاں سے مٹی کی سراہی لایا کرتے تھے. پہلے حرم شریف میں ٹھنڈے پانی کی مشینیں نہیں ہوتی تھی، اور ٹھنڈے پانی کی ایک خاص مٹی کی سرائیاں ہوتی تھیں، وہ عموماً لٹائی جاتی تھی. اور حرم شریف میں مطاف کے ارد گرد کچا فرش بھی تھا، اس میں وہ سرائیاں 1 درجن یہاں رکھی ہوئی ہیں، 1-2 درجن یہاں رکھی ہوئی ہیں، 1-2 درجن یہاں رکھی ہوئی ہیں، اور دھوپ میں رکھی ہوئی ہیں. وہ لو سے اور تپش سے اس میں پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا جیسے برف کا پانی ہوتا ہے. پھر جب نمازی مسجد میں جاتے تھے تو ایک سرائی اٹھا کر کے پی لیتے تھے، زمزم کی بھری ہوئی ہوتی تھی وہ، اور نہایت ٹھنڈی. تو لوگ تبرک کے طور پر وہاں سے سرائی بھی لاتے تھے تاکہ اپنے علاقے میں بھی اس کے اندر ٹھنڈا پانی کریں. تو جب حاجی صاحب کو مبارکبادی دینے کے لیے گئے تو حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی وہ تیسرے حج میں جو ہم سرائی لائے تھے نا، اس کا پانی پلاؤ. تو یہ تیسرے حج کا جو ذکر چپکایا ہے سرائی کے ساتھ، وہ اس لیے تاکہ پتہ چلے یہ پہلا حج نہیں ہے بھائی، کان کھول کے سن لو، تیسرا حج ہے یہ. اس سے پہلے جو میں نے تیسرا حج کیا تھا اس کا جناب یہ سرائی کا پانی ہے یہ. تو یہ ریاکاری ہے اور کیا ہے. تو بعض دفعہ اللہ بچائے بعض لوگ اچھے کام کر لیتے ہیں نا، خاص طور سے رفائی کام کرتے ہیں، اور رفائی کام کرنے والوں کے اندر زیادہ ریاکاری ہوتی ہے، تو انہیں جوش آتا ہے کہ اتنے سارے کام کر لیے، اتنے اچھے کام کر لیے، تو اب سنا، تو وہ سنانا شروع کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور میں نے ویسا کیا اور میں ایسا کرتا ہوں اور ویسا کرتا ہوں. تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، میں یہ کرتا ہوں. یہ ہے ریاکار، یہ ہے سمعہ. تو بھائی دونوں کے دونوں شرک خفی ہیں یہ، اور دونوں باتیں گناہ کی ہیں یہ. بس نیکی کر کنویں میں ڈال، سبحان اللہ. بس یہ ہے نیکی کر کنویں میں ڈال. بھائی جس کے لیے تو نے نیک عمل کیا انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کے لیے نہیں کیا ان کو بتانا بیکار ہے. لہذا جو نیک عمل کرو اللہ کے واسطے کرو بس، پھر بتانے کی کوشش مت کرو کسی کو، کیونکہ جس کے لیے کیا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سب معلوم، عالم و خبیر ہے. چھوٹے چھوٹے نیکی بھی ان کے علم میں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ان کے علم. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو یہ ہے کہ اخلاص کو اختیار کریں اور شرک خفی اور جلی دونوں سے بچیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے. باقی تشریح انشاءاللہ آئندہ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی آنے والا مہینہ بھی مبارک فرمائے،
اور اپنی رحمت سے ماہ رمضان نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مبارک رات بھی نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ، ظاہر و باطن کے سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو کینے سے صاف فرما، بغض و کینے سے ہمارے سینوں کو پاک صاف فرما. یا اللہ حسد سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، دیگر تمام باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، آنے والے مبارک مہینہ اور شب برات اور رمضان شریف کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، ہمیں ان کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما اور ان سے فیضیاب ہونے کی پہلے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرما. یا ارحم الراحمین جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ہماری بھی ان کے حق میں اور ان کی ہمارے حق میں تمام دعائیں قبول فرما. یا اللہ ان کی سب دعائیں قبول فرما، ہماری ان کے حق میں، ان کی ہمارے حق میں دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما، ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ حفاظت فرما، آئندہ انتخابات میں حکومت صالحہ نصیب فرما. یا اللہ آئندہ ہم سب کو حکومت صالحہ نصیب فرما، حکومت عادلہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما، یا اللہ ہمارے اعمال پہ نظر نہ فرما، محض اپنی رحمت پہ نظر فرما. اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ ہمیں نیک حکومت عطا فرما، حکومت صالحہ عطا فرما، دنیا پر اسلام کا بول بالا کرے. یا اللہ بے حیائی کو یہاں سے ختم کرے، بے دینی کا خاتمہ کرے، دین اسلام کو نافذ کرے. یا ارحم الراحمین اس کی حفاظت فرما. جو لوگ اسلام کے، پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یا اللہ ان سے ہم کو نجات عطا فرما، ان کے شر سے ہمیں نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. یا ارحم الراحمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ سب عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.